جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ صبا ایمانی لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، صبا ہمیشہ ایمان کی لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، مجاہد جنگلوں میں بھی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ ارے ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، کیوں؟ دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ ذات ہے جس جگہ رہیں گے، جس زمین کسی بھی زمین کے خطے میں رہیں گے اور اس بنجر زمین کو بھی آباد کر دیں گے تلاوت کلام اللہ سے، اللہ کی تعریف سے۔ تو چلیے ہم اپنے اس مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایسی شخصیت کو دعوت دے رہے ہیں جس سے بیان کو سننے کے لیے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش بھی ہوگی کہ وہ جناب کب آئیں گے، ان کی باتوں کو ہم کب سنیں گے۔ جس سے میری مراد ہے جناب حضرت مولانا مفتی انوار صاحب فیضی، اس کو میں اس شہر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ خطابت وجہ میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجہ میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے، خطابت کی بلند شانی مسلم ہے زمانے میں، ارے یہ نجاشی کے آگے جا کر تیار بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، احسان ہے، اس خالق و مالک نے ہم تمام کو دینی محفل میں شریک فرمایا۔ ایمان والوں، یہ محفل جو جلسہ دستار بندی کے نام سے موسوم ہے، یہ کسی سے ڈھکی و چھپی نہیں ہے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں ہمارے اس گاؤں میں الحمدللہ اس مدرسے میں، مدرسہ جامعہ غنی الحمید میں 4 ایسے خوش نصیب ہونہار طالب علم ہیں جنہیں نے قرآن کریم کی دولت کو اپنے سینے میں بفضلہ تعالی محفوظ کیا ہے۔ ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سال 2020 کا جو ہے یہ دنیا والوں کے لیے ایک امتحان بنا دیا، دنیا والوں کے لیے ایک پہچان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو اسی 2020 میں بتا دیا کہ بھائی دیکھو، اپنے گھروں کے اندر بھی بیٹھ کر کے، اپنے دروازے پر رہ کر کے، اپنی زمین کو اللہ کے لیے وقف کر کے حافظ قرآن بنایا جا سکتا ہے، اللہ کی دولت کو، اللہ کی کتاب کو بندوں کے سینے میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص قسم کی جگہ ہونا کوئی مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے آپ کے سامنے میں ایسے 4 حفاظ کو، ہونہار طالب علم کو حافظ قرآن بنا کر کے آپ کے سامنے میں پیش کیا گیا کہ گاؤں والوں، اے دنیا میں بسنے والوں، یہ حفاظ کرام کی تعداد جو ابھی اس پیسے میں موجود ہے
یہ علماء کی تعداد جو ابھی اس گاؤں میں موجود ہے، ان سے فائدہ اٹھا لو، ان سے کچھ پڑھ پڑھا لو، ان سے کچھ سیکھ لو تاکہ یہ تمہارے کام ہو سکے۔ اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ان بچوں کے والدین کو، جنہوں نے اپنے بچوں کو ٹھنڈی ٹھنڈی نہ سمجھا، گرمی گرمی نہ سمجھا، اپنے لگتے جگر کو اپنے سے دور کر کے جو ہے حضرت استاد المحترم کے حوالے کیا، اور ان استاد المحترم نے بچوں کو کبھی تو سختی کے ساتھ، کبھی تو نرمی کے ساتھ، کبھی تو کھڑے کر کے، کبھی تو مردہ بنا کر کے، کبھی تو غصے میں، کبھی تو نرم لہجے میں ان کے دلوں میں اللہ کا قرآن کو محفوظ کیا۔ ایمان والو، یہ قرآن ہے کیا؟ ہمیں سمجھنا چاہیے یہ قرآن ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے قرآن کے بارے میں۔ اسٹیج پر علماء کرام موجود ہیں، قرآن سے ہی ہم پوچھتے ہیں، قرآن سے ہی ہم سوال کرتے ہیں، اے قرآن تو ہے کون؟ اے قرآن تجھے لانے والا کون ہے؟ اے قرآن تو کس کے پاس آیا؟ ہم اگر قرآن سے ہی سوال کریں تو قرآن ہمیں جواب دیتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے دیکھو میں قرآن ہوں۔ قرآن کہتا ہے دیکھو میں قرآن ہوں۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو اس دنیا میں آنے سے پہلے تو کہاں تھا؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے تو کس جگہ پر تھا؟ تو قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ بلکہ یہ قرآن شریف جو ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہمارے سینے میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں محفوظ ہے، ہماری مسجدوں میں محفوظ ہے، یہ قرآن شریف دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اسے لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا تھا۔ اب یہ لوح محفوظ کہاں ہے؟ یہ ساتوں آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ لوح محفوظ ہے، جس کے اندر قرآن شریف محفوظ ہے۔ اگلا ہم قرآن سے ہی سوال کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے اگر ہم کسی انسانوں کے ہاتھ میں کوئی چیز دے دیں تو اس کے بارے میں انسان شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں یہ چیزیں کہاں تک صحیح ہے، پتہ نہیں یہ کس نے لکھا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے، انسانوں کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ تو قرآن شریف خود کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں قرآن تو دھرتی پہ آیا کیسے؟ قرآن تو لایا کس نے تجھے؟ قرآن تو کس کے جانب سے آیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ارے بھائی رب العالمین جو ہے، جو تمام جہاں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہاں کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، جو تمام جہاں کا احکم الحاکمین ہے، یہ اس کی جانب سے یہ نازل کیا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قرآن شریف کو اتارا گیا ہے۔ اب ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں اچھا قرآن یہ بتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، تجھے لانے والا کون ہے؟ تجھے اس زمین پر اتارنے والا کون ہے؟ تو قرآن خود کہتا ہے نزل بہ الروح الامین۔ دیکھو ایک امانت دار فرشتہ ہے جس کو روح الامین کہا جاتا ہے، وہ فرشتہ جس کو جبرائیل امین کہا جاتا ہے، وہ فرشتہ جس کو روح الامین کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے میں دنیا میں آئی ہے۔ پھر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو دنیا میں تو آیا ہے، تو آیا کیوں ہے؟ اے قرآن تو دنیا میں کس کے اوپر آیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ قرآن کہتا ہے ہم اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن کو اتارے ہیں تاکہ اس قرآن کو پڑھ کر کے لوگوں کو سنایا جائے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی جائے، لوگوں کو برے کاموں سے روکا جائے۔ قرآن اس لیے آیا ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اچھا قرآن یہ بتاؤ کیا تم اس سے پہلے بھی دنیا میں جب کسی چیز کو ہم لانچ کرتے ہیں، دنیا میں ہم کسی چیز کو بھیجتے ہیں، ہم کسی چیز کو دنیا میں وجود پیدا کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں
کہ بھائی یہ چیزیں فلاں کے پاس بھی موجود تھی لیکن اسی کو ہم نے صحیح کر کے بھیجا ہے، وہ اپنی مضبوطی دلیل دیتا ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ ایسے بھی تمہاری کوئی دلیل ہے کیا تم دنیا میں آنے سے پہلے اپنے کہیں کوئی ثبوت پیش کرتی ہو؟ تو قرآن کہتا ہے ہاں ہاں وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، قرآن کہتا ہے پہلے کے جو صحیفے تھے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، جو کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، میرا تذکرہ اس کے اندر بھی موجود ہے۔ میں دنیا میں آنے والی ہوں، بندوں کو صحیح راستہ دکھانے والی ہوں، میرا تذکرہ وہاں پر بھی موجود ہے۔ ہم قرآن سے کہتے ہیں یہ قرآن یہ بتا، اگر دنیا والوں کے ذہن میں یہ آ جائے، اگر دنیا والوں کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ جبرائیل امین کے ذریعے سے اس قرآن کو نازل نہیں کیا گیا، تب تمہاری کیا سوچ ہے؟ تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، ارے یہ شیطانوں کے ذریعے سے نہیں اتارا گیا ہے۔ قرآن شریف جو ہے یہ شیطانوں کے ذریعے سے نہیں نازل کی گئی، قرآن شریف تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر روح الامین کے ذریعے سے نازل کیا گیا، شیطانوں کے ذریعے سے کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو جب دنیا میں آئی ہے تو شیطانوں کے ذریعے سے کیوں نہیں آیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، ارے یہ بات مناسب بھی نہیں ہے، یہ بات تو اچھا بھی نہیں ہے۔ ایک مبارک کلام کو جو کہ تنزیل رب العالمین رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا وہ کسی شیطان کے ذریعے سے اتارا جائے، یہ مناسب بھی نہیں ہے، اور کسی شیطان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ قرآن شریف کو لے کر کے دنیا میں آئے۔ ایمان والو اب ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں، غور سے سنیں، اب ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں اے قرآن یہ بتا کیا تیرے اندر کوئی شک بھی ہے؟ کیا تو دنیا میں آئی ہے کوئی پڑھ کر کے کوئی انسان اس میں شک نہیں پڑھ سکتا ہے، کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے جانے کیسا ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ارے یہ جو قرآن شریف ہے نا یہ کتاب ہے نا اس کے اندر ذرہ برابر شک شبہ ہے ہی نہیں، اس کے اندر شش و پنج ہے ہی نہیں، اس کے اندر کوئی ایسا نہیں کہ انسان غور و فکر کرے پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ اور ایمان والو اب یہ بتاؤ قرآن شریف آیا کہاں سے ہے؟ قرآن شریف اللہ رب العالمین کے پاس سے آیا ہے۔ جب قرآن شریف اللہ کے پاس سے آیا ہے تو اللہ سے بڑا کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی اللہ نہیں ہے۔ قرآن کس کے پاس سے آیا؟ اللہ کے پاس سے آیا۔ اللہ سے بڑا کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ قرآن اس کے بعد کس کے پاس آیا؟ جبرائیل کے پاس آیا، تو جبرائیل سے بڑا کوئی فرشتہ ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد قرآن کہاں آیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو آپ سے بڑا پیغمبر کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کی ذات سے قرآن نکلا، اللہ سے بڑا کوئی اللہ نہیں۔ جبرائیل کے پاس قرآن آیا، جبرائیل سے بڑا کوئی فرشتہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آیا، آپ سے بڑا کوئی پیغمبر نہیں۔ اب پیارے کملی والے نے اپنی زبان سے کیا فرمایا سنو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور لوگوں تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کے 3 اسٹاپس بڑے بڑے تھے، اللہ سے بڑا کوئی اللہ نہیں، جبرائیل سے بڑا کوئی فرشتہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے کوئی پیغمبر نہیں۔ اس لیے پیارے کملی والے نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دیکھو تمہیں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا بہترین انسان کیسے ہو گیا، اچھا انسان کیسے ہو گیا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے سینے میں قرآن ہو جائے، جو بندہ قرآن کریم کی دولت سے مالا مال ہو جائے، سنو کل قیامت کا دن ہوگا، ان کے جو والدین ہیں، ان کے جو ماں باپ ہیں، جنہوں نے اپنے لخت جگر کو حافظ قرآن بنایا ہے،
جنہوں نے اپنے لفظ جگر کے سینے میں قرآن پاک کی دولت کو محفوظ کیا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سورج سے بھی 10 گنا زیادہ روشنی، سورج سے بھی زیادہ روشنی میں اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے ماں باپ، حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج پہنائیں گے۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن کا تاج پہنائیں گے۔ او اللہ والو ذرا یہ بتاؤ، جب ماں باپ کے سر پر اتنی بڑی تاج ہے تو خود پڑھنے والوں کا کیا حال ہے؟ خود تلاوت کرنے والوں کا، جس کے سینے میں قرآن ہے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ ہم پوچھتے ہیں حدیث شریف سے، ہم پوچھتے ہیں پیارے کملی والی سے، اے میرے آقا حافظ قرآن کے لیے بھی کوئی آفر ہے کیا؟ تو کہتا ہے، فرمایا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اقرأ ورتقی ورتل، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، او میرے بندو تو نے اس قرآن کو اپنے سینے میں اتارا تھا، تو نے اس قرآن کو اپنے دل میں اتارا تھا، یہ قرآن تمہیں راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی، یہ قرآن کی وجہ سے تو کھڑا کھڑا نماز میں قرآن کو پڑھا کرتا تھا، اسی قرآن کو تو دوسروں کو سکھایا کرتا تھا۔ اے میرے بندو آج تمہارا یہ اعزاز ہے، آج تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ تو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ یہ انعام ہے، یہ انعام ہے۔ اے حافظ قرآن تو قرآن کی تلاوت کر اور جنت کی سیڑھی پہ چڑھ۔ جہاں تو قرآن کو پڑھنا بند کر دے گا، جہاں تو قرآن کی تلاوت کو مکمل کر دے گا، تیرا مکان وہیں پر بنا دیا جائے گا۔ وہ اللہ والو اس سے بڑی اور خوشخبری کیا ہو سکتی ہے دنیا والوں کا؟ لیکن کبھی امتحان ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خود اختیار دیتے ہیں۔ تو پڑھتا جاؤ، جنت کی درجوں پر چڑھتا جا، جہاں تو رک جائے گا وہاں تیری منزل ہو جائے گی۔ ایمان والو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بولو، جب قرآن کریم کی اتنی بڑی فضیلت ہے اور اتنا بڑا انعام ہے، اب بتاؤ کوئی انسان اس کو نہ پڑھے، اس کے اوپر اپنی زندگی کو نہ لائے تو وہ کتنی بڑی محروم، کتنی بڑی دولت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو محروم کر بیٹھا ہے، خود کو وہ محروم کر بیٹھا ہے۔ فرمایا، اور قرآن شریف کی ایک آیت ہے، حفاظ کرام سے میں درخواست کرتا ہوں، میں بھی الحمدللہ ایک حافظ ہوں، میں بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں۔ لکھا قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہو اور اپنی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے، سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اس کی تلاوت نہیں کی، اس کو یاد نہیں کیا اور اس کے سینے سے قرآن نکل گیا، یہ قرآن کو بھول بیٹھا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو کوڑی بنا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اللہ نے اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی سستی اور کاہلی سے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کو کل قیامت کے دن کوڑی بنا کر اٹھائے گا، اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ یہ بندہ کہے گا، اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، دنیا میں میری آنکھیں صحیح سالم تھی، آج میں اندھا کیوں ہو گیا، آج میں دیکھ کیوں نہیں پا رہا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے مجھے بھلا دیا اور آج کے دن تجھے بھلا دیا، تو نے قرآن کو چھوڑ دیا، میرے ذکر کو چھوڑ دیا، میری آیت کو بھلا دیا، آج تجھے بھلا دیا گیا۔ کتنی بڑی وعید ہے ایمان والو، میں نے آپ کے سامنے میں قرآن شریف کی آیت تلاوت فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے دنیا والوں سنو، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اب اس قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اب اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ داری اب میرے قبضے میں ہے۔ آپ کسی بھی بچے کو کہہ دیجئے بیٹا یہ اردو کتاب ہے، بیٹا یہ انگریزی کتاب ہے، بیٹا یہ فلاں فارسی کتاب ہے، اور
عربی کرام کی جو بھی کتاب ہے بیٹا اس کو الف سے لے کر کے اس کو ب سے لے کر کے آخر تک کے اے سے لے کر کے زیڈ تک اس کو پوری کتاب کو یاد کر کے آؤ، مزمن یاد کر کے آؤ، نہیں یاد کر پائے گا، کہیں نہ کہیں غلطی کر دے گا۔ لیکن جب اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ اب جو بھی طریقہ ہو اللہ پاک کی حفاظت کرنے کا، 8 سال کا بچہ ہوتا ہے، 9 سال کا بچہ ہوتا ہے، جس کو اپنا پورے گھر کا ایڈریس پتہ نہیں ہوتا ہے، جس کو اپنا موبائل نمبر پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ اس بچے کے سینے میں اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ سے لے کر کے ناس تک کے پوری پورا قرآن شریف اس کے سینے میں محفوظ فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور میں حافظ قرآن جو آج مبارک سینہ ہے، جو 4 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بیٹے ذرا سنو، آپ نے جب سورہ فاتحہ شروع کی تھی تو شروع میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع میں با تھا، اور آپ نے جب آخری آیت کی تلاوت کی ہے من الجنۃ والناس کی تو لاسٹ میں سین ہے، آپ شروع کا با اٹھاؤ اور آخر کا سین اٹھاؤ، ملاؤ تو ہوگا بس۔ آپ کو قرآن کی دولت مل گئی، بس دنیا کی تمام دولت مل گئی، دنیا اور آخرت کی تمام دولت مل گئی۔ اب آپ دنیا والوں کو چکر میں اپنے دل کو کمزور مت کرنا، دنیا والوں کی باتوں کو سن کر اپنے آپ کو تباہ کر دینا، اپنے آپ کو برباد کر دینا۔ اگر آپ ادھر سے پڑھو گے تو انشاءاللہ ہوگا سب، جس کو قرآن ملے گا بس سب کچھ مل گیا، جس کو قرآن مل گیا بس اور ملے تو سب، جس کو قرآن مل گیا سب کچھ مل گیا، بس اسے بہت بڑی دولت مل گئی۔ ذرا اپنے آپ کو سمجھو، اپنی وقار کو سمجھو، اپنی عزت کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے میں بہت ہی قیمتی دولت کو دیا ہے، اب آپ اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔